السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा
سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے پاک کلام خدا، دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے، آقا کے ہر امتی کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے ان پہ اتنے پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمہید، کبریائی، بزرگی، یکتائی، تنہائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ معزز سامعین حضرات، آج کیونکہ میرے ذمے یہ عنوان لگایا گیا ہے کہ سیرت مصطفیٰ ساری کائنات دے وچ اللہ نے انبیاء رسول پیغمبراں نو بھیجے انساناں دی ہدایت واسطے، تاکہ جڑے انسان دنیا دے اندر شرک دے ظلمت قدے دے اندر اور دنیا دی گمراہی دے دلدل دے اندر پھنسے ہوئے نے، انہاں نو گمراہی دے جنگلات دے وچوں نکال کے، ظلمات دے وچوں نکال کے نیکیاں دے پلیٹ فارم دی طرف چلایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ السلام تک انبیاء رسول آئے، مسنجر آئے، اور اللہ نے ہر نبی نو بہت زیادہ شانہ تو نوازے ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، پھر اللہ نے انہاں پیغمبراں دے وچوں 5 نبی ایسے جنہاں نے سارے تو زیادہ شان عطا فرمائی، جنہاں دے وچوں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ ویسے تے سارے ہی گلاب دے پھول نے، ویسے تے سارے ہی گلستان دی زینت نے، ویسے تے سارے ہی آسمان دے چمکدے ہوئے ستاراں دی طرح چمکدے نے، لیکن کوئی قطبی ستارہ بھی ہوندا ہے، کوئی مقام زیادہ بھی لے جاندا ہے۔ ویسے تے ایک کلاس دے اندر تمام طالب علم استاد نو بڑے ہی پیارے ہوندے نے، اکھاں دے نور ہوندے نے، لیکن ایک ایسا ہوندا جڑا بہتا قریب ہوندا ہے۔ سارے انبیاء اعلیٰ، سارے سونے، سارا دے مقام دے اندر
ساریاں دی شان دے اندر، ساریاں دی رفعت دے اندر، ساریاں دی سربلندی دے اندر، ساریاں دی سچائی دے اندر، ساریاں دی دعوت دے اندر کسی قسم دا شک نہیں، لیکن اللہ نے جو مقام میرے اور تیرے پیر نو، مدنی نو، سید الاولین والآخرین نو عطا فرمایا ہے، ایسا مقام کو نبی حاصل کر سکیا نہیں۔ وہ نبی علی دنیا دے اندر نہیں آیا، حالانکہ دنیا دا ضابطہ یہ ہے، دنیا دا قانون یہ ہے کہ جدو بچہ دنیا دے اندر آندا ہے، پیدا ہوندا ہے، پھر اس بچے دا مقام پتہ لگتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کے کی بننا ہے، اس نے بڑے ہو کے کی مقام حاصل کرنا ہے، بڑے ہو کے اس نے کی بننا ہے۔ میرا نبی حلی دنیا دے اندر آیا ہی نہیں، اللہ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی کانفرنس منعقد کرائی، انبیاء نو اکٹھا فرمایا، انبیاء نو جمع فرمایا، سارے نبیوں نو جمع کر کے نا اللہ پاک نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ وہ عہد کیے آئی اللہ رب العزت قرآن مجید تو پوچھنے ہاں، کیونکہ میں آج انشاءاللہ مقام محمد تے جمعہ پڑھانا، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک دا قرآن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے علی دنیا دی اندر میرے مدنی سرکار آئے نہیں، میرے پیغمبر علی دنیا دی اندر آئے نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی دعائیاں پہلے ہی ساری کائنات دے سامنے رکھ دیتیاں نہیں۔ اللہ نے آسمان دے اوتے ایک مجلس قائم کیتی ہے، جس مجلس دے اندر اللہ پاک نے عام انساناں نو بلایا نہیں، اللہ نے اس مجلس دے اندر اپنے برگزیدہ انبیاء نو اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ نے انہاں نو اکٹھا فرمایا جنہاں دے سراں دے اوتے نبوت دا تاج رکھنا سی، اللہ نے انہاں نو اکٹھا فرمایا جنہاں دے نزدیک گناہ آ سکدا ہی نہیں ہے، اللہ نے انہاں نو اجتماع فرمایا، انہاں دا اجتماع فرمایا ہے، جنہاں نے نبی بن کے آنا ہے، جنہاں نے انسانیت دی بھلائی واسطے آنا ہے، اللہ نے ساریاں نو اکٹھا فرمان تو بعد ہے اپنے پیغمبر دا مقام ہے، اپنے پیغمبر دی شان ہے، اپنے پیغمبر دی رفعت انہاں دے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرما دینے وعید اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اے میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے ابراہیم خلیل اللہ جی، اے میرے عیسیٰ ذبیح اللہ جی، اے میرے اسماعیل جی، جی اللہ پاک جی کی آڈر ہے، اور میں تانوں کتاباں بھی دے دیا، تواڈے سراں دے تے نبوت دا تاج بھی رکھ دیا، میں تانوں اپنے اپنے علاقے دی طرف مبعوث فرما دیا۔ ثم جاءکم، لفظ ثم تراخی واسطے استعمال ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے پھر ایک رسول آ جائے، پھر ایک قاصد آ جائے، پھر ایک مسنجر آ جائے، آمنہ دا لال آ جائے، عبداللہ دا در یتیم آ جائے، فاطمہ دے بابا جان آ جان، حسن و حسین دے نانا جان آ جانے، ساری کائنات دے سردار ہے، ساری کائنات دے مرشد ہے، ساری کائنات دے ہادی آ جانے۔ اللہ جی پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تسی اس نبی دے تے ایمان لے کے آنا ہے، تسی اس نبی دی بات نو بھی مننا ہے، ولا تنصرن، اس نبی دی مدد بھی فرمانی ہے، اس نبی دی مدد بھی فرمانی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کالا اقررتم، میں تواڈے کول وعدہ لے رہا ہاں، میں تواڈے کول میثاق لے رہا ہاں، میں ایک پختہ وعدہ لے رہا ہاں۔ حضرات جی وقار دوسری گل سمجھیے یا دوسرے معنی دے اندر بات سمجھیے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے عیسیٰ تے میرے موسیٰ جی، میں تانوں نبوت ادو عطا فرماواں گا، میں تواڈے سراں دے تے نبوت دا تاج ادو رکھاں گا جدو تسی میرے محمد نو اپنا نبی من لو گے، جدو تسی میرے محمد نو اپنا ہادی من لو گے، جدو تسی میرے محمد نو اپنا مرشد من لو
لو گے، جدو تسی میرے محمد نو اپنا امام من لو گے، سارے نے آکھے اللہ پاک جی اسی حد کرنے آئے، اے ہے مقام محمد کہ سارے انبیاء دے سامنے اللہ پاک نے اپنے نبی دی شان نو بلند فرمایا ہے، اپنے نبی دے مقام نو بلند فرمایا ہے۔ اور حضرات جی وقار میرے پیغمبر علی دنیا دے اندر آئے نہیں، میرے پیغمبر دے ترانے کافر بھی بول دے نہیں، میرے پیغمبر دے ترانے عیسائی بھی بول دے نہیں، میرے پیغمبر دے ترانے بھیڑیے بھی اپنی زبان تو بول دے نہیں۔ کتے لکھے ہے؟ آئیے صحیح بخاری کھول لینے آئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آن تو بعد آقا دے آن تو بعد ایک بندہ یہودی بندہ مکے دے باہر بکریاں چرا رہے آئے، مکے دے باہر اپنی بکریاں نو چراندا پھردا ہے، انہاں دا پیٹ پاج کردا پھردا ہے، انہاں دیاں خدمتاں واسطے انہاں ٹوری پھردا ہے۔ اچانک ہی ویکھدا ہے ایک بھیڑیا آ کے بکری دے تے حملہ کردا ہے، بکری نو اٹھا کے لے کے چلا جاندا ہے۔ اے بندہ بڑا طاقتور ہے، بڑا جنگجو بندہ ہے، اس نے دوڑ لگائی ہے تے بھیڑیے کو اپنی بکری نو چھڑا لے آئے، بھیڑیے کو اپنی بکری نو علیحدہ کر لے آئے۔ جس ویلے انج کر کے معاملات پیش آئے نے، اللہ پاک نے اس بھیڑیے نو زبان عطا فرما دیتی ہے، اللہ پاک نے اس بھیڑیے نو انسانی زبان دے چھڈی ہے۔ حضرات جی وقار غور کر دے جانا ہے، جڑے نقطے دی طرف میں تینوں لے کے آنا چاہنا وائی، بھیڑیے نو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے۔ بھیڑیا بول کے کہندا ہے او اللہ دے بندے، اللہ نے مینوں روزیاں دتیاں سی، تو میری روزیاں کاتوں کھولیاں نہیں، اللہ نے مینوں کھان پین واسطے چیز دتی سی تو کھولی ہے۔ اے بندہ بڑا متعجب ہویا ہے کہ بھیڑیا میری زبان پہ بولدا ہے، اے بھیڑیا انسانی زبان پہ بولدا ہے، اے کس طرح ہو سکدا ہے؟ حالی اسی کشمکش دے اندر سوچدا پیا ہے۔ بھیڑیا پھر بول کے کہندا ہے، وہ کہندا اللہ دے بندیا تو حالی یہ سوچدا پھردا ہے، تو حالی اسی کشمکش دے اندر ہے کہ میں بول پیا وا، میں بھیڑیا تینوں کہہ رہا وا کہ مکے دے اندر ایک نبی آ گیا ہے جڑا اللہ دا سچا رسول ہے، جڑا اللہ دا سچا نبی ہے، جا چلا جائے اس دے کول جا کے کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جائے، تیری دنیا بھی سمر جائے گی، تیری آخرت بھی سمر جائے گی۔ پھر سوچی پہ گیا ہے کہ بھیڑیا بول کے اس پیغمبر دیاں دہائیاں پہ دے رہے ہیں، اے بھیڑیا بول کے اس پیغمبر دا مقام بیان پیا کر رہے ہیں جس نو اسی مندے ہی کوئی نہیں، جہدے کول اسی مان لے کے آندے ہی کوئی نہیں۔ علی سی کشمکش دے اندر کہ جاواں کہ نہ جاواں، پھر سوچدا پیا ہے اگر میں چلا جاواں تے میری بکریاں دا کی بنے گا، انہاں دی کون حفاظت کرے گا؟ او بھیڑیا کہندا جا تو چلا جا، تیری بکریاں دی راکھی میں آپ کراں گا، تو جا کے اس پیغمبر کو ایمان تے لے کے آئے، تیری بکریاں دی راکھی میں آپ کراں گا، تیری بکریاں نو آنچ تک نہیں آن دیاں گا، حالانکہ میں آپ بھوکا ماں مینوں بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن جس ویلے تو محمد دی غلامی دی اندر، اس پیغمبر دی غلامی دی اندر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے آئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے آئے، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو الفت نہیں، جا جا کے پیغمبر دے کو جا کے ایمان تو لے کے آ جائے، تیری بکریاں دراکھا میں آپ بنے جاواں گا۔ آئی حضرات تیزی وقار اس پیغمبر دا مقام سمجھنے آئی، اس پیغمبر دی شان سمجھنے آئی۔ دوسرے انداز جنال میں اپنے پیغمبر دا مقام بیان کراؤں۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء نو خطاب فرمایا ہے، جتنے بھی نبی دنیا دے اندر آئے نے، اللہ پاک نے سارے انبیاء نو خطاب فرمایا تے نام لے لے کے خطاب فرمایا ہے کہ اللہ فرما دینے حضرت آدم علیہ السلام نو پوری آدمیت دے باپ نو اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ فرما دینے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اللہ نے نام بھی لیا لفظ یاد نال بھی خطاب فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم دیاں باریاں آئی آئی، اللہ نے فرمایا یا ابراہیم
قد صدقت الرؤیا اللہ نے نام بھی لیا تے لفظ یاد نال خطاب فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دیا باریاں آئی اللہ فرما دے یا نوح انہو لیس من اہلک اے نوح جی اے تیرا بیٹا تیرے اہل دے وچوں نہیں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دا نام بھی لے آئے اللہ نے اپنے پیغمبر دا نام بھی لیا ہے تے لفظ یاد نال بھی خطاب فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہور نبی نو سد ماری ہے اللہ فرما دے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے باپ حضرت زکریا نو خطاب فرمایا ہے نام بھی لیا ہے تے لفظ یاد نال خطاب فرمایا ہے پھر انہاں دے بیٹے نو اللہ نے خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اللہ نے حضرت زکریا دے نام لیا ہے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں اور منچنا باد دے رہن والے آئے اور مسجد اقصی دے اندر آ کے ایک فقیر دی گلاں سننے والے آئے میں تیرے سامنے اپنے پیغمبر دا مقام بیان کرنا چاہنا ہے اللہ نے جس ویلے تیرے پیغمبر دا نام لیا ہے اللہ نے اس نبی دا نام لیا جنہاں تو امتی اللہ دی قسم ہے نبی بھی دعاواں کرتے کرتے دنیا تو ٹر گئے اور تو فخر کریا کر اپنی ذات دے تے اللہ دا شکر ادا کریا کر کے اللہ نے تینوں اس پیغمبر دا امتی بنا دیتا ہے تو ہمیشہ درود و سلام دی چھل اپنے پیغمبر تے پایا کرے سویرے بھی شام نو بھی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار دا اظہار کریا کرے جس ویلے فوتگی دا مسئلہ آندا ہے تو اپنے اماماں دی گل سامنے نہ رکھیا کر اپنے پیغمبر نو سامنے لے آیا کرے خوشی دا ویلا آندا ہے تو آکھیا کر کہ جس نبی نے میرے واسطے طائف دیاں گلیاں دی اندر پتھر کھا دے میں اس پیغمبر دے اسوے نو سامنے رکھ لینا وائے اگر شادی دا مسئلہ آندا ہے اپنے بیٹے دی دھی دی شادی کرنی ہے تو آکھیا کر جیڑا نبی تیرے واسطے اس گھاٹیاں دی اندر 2.5 سال شیب ابی طالب دی گھاٹیاں دی اندر ٹکڑے کھاندا رہیا پتے کھاندا رہیا پھر بھی دعاواں کردا رہیا اس پیغمبر دی سیرت سامنے رکھیا کرے اللہ نے تیرے پیغمبر دا نام نہیں لیا اللہ نے خطاب فرمایا ہے تے القا بات دے نال خطاب فرمایا ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو انج کر کے خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندے نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یاسین اللہ پاک نے کتے اپنے نبی نو انج کر کے خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل کہ اللہ پاک نے انج کر کے اپنے پیغمبر نو خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کتنے بنے پیغمبر دیاں باریاں آئی اللہ فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى کتنے میرے پیغمبر دے اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو انج کر کے خطاب فرمایا ہے تائیں تو مولانا بڑی پیاری گل پہ کرتے ہیں آخدے نے کبھی تاہا کہا کبھی یاسین کہا اور کبھی تاہا کہا کبھی یاسین کہا نام لے کر بھی رب نے پکارا نہیں خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کو الفت نہیں خود خدا نے قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اور ظلم پہ ظلم ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو
میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ آئیے حضرات دی وقار میں اپنی گلنا سمجھانا جاواں۔ مقام محمد سنیے کون کہندا کہ اہل حدیث اپنے پیغمبر دا مقام بیان نہیں کردے؟ اللہ میری توبہ ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ میں تے انج کرنا میرے پیغمبر دا مقام تے جانور بھی سمجھدے نے، میرے پیغمبر دا نام جتھے آ جاندا ہے اوتھے جانور بھی سلوٹ کردے نے۔ اور میرے پیغمبر دی حدیث صحیح مسلم دی اندر آپ فرماندے نے میں اس پتھر نو بھی جاندا جڑا مینوں سلام کیتا کردا سی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور حضرت فضل بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد اسی چلدیاں جہاد تے جا رہے ہیں، راستے دے اندر ایک جگہ تے جا کے پڑاؤ کیتا ہے، ایک جگہ تے جا کے ٹھہراؤ کیتا ہے۔ ویکھیا کہ سامنے جنگل ہے، جنگل دے اندر شیر بھی نے، جنگل دے اندر درندے بھی نے۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ جنگل دے درندے سانو چیز پھاڑ نہ دین نہ۔ حضرت فضل انہاں ساریاں دے لیڈر نے، انہاں ساریاں دے بڑے ساتھی نے، انج کر کے کہ بڑے ٹیلے دے تے چڑھ کے خطاب فرمایا ہے، او جنگل دے درندیو سنو میری بات سنو، او جنگل دے رہن والیو سنو میری بات سنو۔ اسی سارے اپنے پیغمبر دے غلام آئے، اسی سارے اپنے پیغمبر دے نوکر آئے۔ او سنو لوگو، جانوراں نے بھی میرے پیغمبر دا نام سن کے اپنی گردن نو جھکا لیا ہے۔ میرے پیغمبر دا نام آوے تیری بیوی نہیں مندی، تیرے بچے نہیں مندے، تیرا امام نہیں مندا، تیرا خاندان نہیں مندا، تیری اپنا نک نہیں مندا کہ تیرا نک نہیں رہندا۔ اللہ دی قسمیں سنو جانوراں نے کس طرح مقام محمد نو سمجھیا ہے۔ حضرت فضل نے انج کر کے گلاں کیتیاں، او جنگل دے رہن والے ہو، اسی سارے اپنے پیغمبر دے غلام، تسی سانو ایتھے رہن دیو تے تسی سارے جنگل نو خالی کر دیو، سانو ایتھے رہن دیو تے جنگل نو خالی کر دیو۔ جس ویلے نبی پاک دا نام جانوراں دے کناں دے اندر آ گیا ہے، جانوراں نے سنیا کہ نبی پاک دے غلام آ گئے نے، انج کر کے سارے جانوراں نے اپنے اپنے بچیاں نو منہ دے اندر اٹھا لیا، کئیاں نے اپنے بچیاں نو کنڈ تے بٹھا لیا تے چند سیکنڈاں دے اندر جنگل سارا خالی کر دیتا وے۔ میرے پیغمبر دا نام سن کے، میرے پیغمبر دی گل بات سن کے جانور بھی احترام کردے نے۔ میں تیرے کل پوچھنا تو کیوں نہیں احترام کردا؟ میرے نبی دا نام آ جائے کیوں اکڑ جانا ہے؟ میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے کیوں اپنے دل نو نرم نہیں کردا؟ میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے کیوں کہنے کہ میری برادری کہے گی تے میں تا مننا گا؟ اللہ دی قسم انج نہ کریا کرے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر دا مقام بیان فرمایا ہے۔ میں ایک اور انداز دے نال اپنے پیغمبر دا مقام بیان کرنا چاہنا وا۔ جتنے بھی نبی آئے نے، جتنے بھی رسول آئے نے، اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک ایک علاقے دا نبی بنا کے بھیجے ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر نبی نو ایک علاقے دا مخصوص نبی بنا کے بھیجیا تے ہر نبی تو بعد دوسرا نبی، ہر نبی تو بعد دوسرا، بولو ذرا بولو گے تو گل چلے گی، ہر نبی تو بعد دوسرا نبی۔ آدم علیہ السلام تو بعد ادریس، پھر حضرت نوح، پھر اس طرح لڑی چلدی آئی، لیکن وہ کیڑی سرکار ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں؟ اس نبی دے اسی امتی ہیں، کہو الحمدللہ۔ اس نبی دے اسی کہو الحمدللہ۔ اسی ساری زندگی بھی رب دا یہی شکر ادا کرتے رہیے، یہی شکر ادا کرتے رہیے تو یہ بھی پورا ہوندا نہیں۔ اللہ نے انج کر کے اپنے نبی نو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام نو قوم عاد دا نبی بنا کے بھیجے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ پاک نے انج کر کے صالح علیہ السلام نو قوم سمود دا نبی بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ پاک نے کتے انج بھی کیتا ہے کہ ایک ایک علاقے دی طرف
طرف ایک ایک نبی بنا کے بھیجیا ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ یاسین دے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے انج بھی ہویا کہ ایک علاقے دے اندر دو دو نبی بھی آئے نے. پھر کہ اللہ پاک نے فعززنا بثالث, اللہ پاک نے پھر انہاں دی مدد واسطے تیسرا بھی نبی بھیج دیتا ہے. میں صدقے تے قربان جاواں, ایک نبی آیا ہے وہ اپنے علاقے دی طرف مخصوص نبی بن کے آیا ہے. پھر جس ویلے نبی چلا گیا ہے ان دی کتاباں بھی منسوخ ہو گئی, ان دی شریعت بھی منسوخ ہو گئی, اور دنیا تو چلا گیا. اس تو بعد دوسرا نبی آ گیا ہے, نوی شریعت لے کے آیا ہے, نویں علاقے دی طرف مبعوث ہو کے آیا ہے, نواں پیغام لے کے آیا ہے, نویاں گلاں باتاں لے کے آیا ہے. لیکن میں صدقے تے قربان جاواں جس ویلے میرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں, اللہ پاک نے کسی ایک علاقے دی طرف نہیں, کسی ایک مخصوص علاقے دی طرف نہیں, کسی مخصوص شہر دی طرف نہیں, اللہ پاک نے کسی مخصوص قوم دی طرف نہیں. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر جدوں بھی بھیجے ہے, اللہ پاک فرماندے نے اے میرے آقا جی میں تینوں سارے جگ دا رسول بنا کے بھیجے آوے, میں تینوں ساری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے ہے, میں تینوں ساری آدمیت دا حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا نبی بنا کے بھیجے ہوئے. اللہ پاک فرماندے نے میں تیری رسالت نو سارے انساناں واسطے بنا کے بھیجے ہے. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ فرماندے نے میں سارے انساناں واسطے تینوں نذیر بھی بنا کے بھیجے ہے, تینوں بشیر بھی بنا کے بھیجے ہے. تائیں تے میری جماعت دے بزرگ ہے مولانا محمد حسین شیخوپوری سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک جی تجھتے بزرگ لیٹے نے, اللہ پاک کروڑوں رحمتہ برسائے. اینج کر کے ترجمہ کر گئے نے, آخدے نے کوئی قومی کوئی ملکی پیار نبی, اور کوئی قومی کوئی ملکی پیار نبی, تے چھوٹے چھوٹے حلقے والے سار نبی. پر مشرق تو لگ کے مغرب تک حتیٰ پہنچیاں اس دی جاگیر دیاں آئیں حدیثاں. تو سن سجنا جو گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں, او جندی عمر دی قسم, او جندی عمر دی قسم, گل سنیا جے, جندی عمر دی قسم خدا کھاوے, او جندی انگلیاں چننوں چیر دیاں. آئیے میرے پیغمبر دا مقام سمجھیے. جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے, میرے پیغمبر جناب محمد گج وج کے ذرا پیار دے نال الفت دے نال سینے دا زور لا کے درود پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماندے نے میں حتیم دے مقام دے تے آرام فرما رہا ہاں, حتیم دے مقام دے تے میں آرام فرما رہا ہاں. اور میرے پیغمبر دے خاصہ اے بھی سی کہ آپ دی اکھاں سوندیاں سی, دل جاگدا سی. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں یہ معجزہ دیتا ہے کہ میں جس طرح آگے بھی ویکھدا اسی طرح پیچھے بھی ویکھدا. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو شان عطا فرمائی. کون کہندا کہ اپنے نبی دا مقام نہیں مندے یار, ایک گل ہے کرن دی. ہاں جی, او میرا نبی تو ہے, میں سیرت دی کتاباں دے اندر پڑھیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری ماں اما عائشہ ایک او ماں ہے جڑی تینوں دنیا دے اندر لے کے آئی, ایک او ماں ہے جنہوں آسمان دے رب نے آکھیا کہ اس نو بھی ماں کہنا ہے, اس نو بھی ماں کہنا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا این کا کے رات دا ویلا ہے نا چرخا پہ کت دیا نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام این کر کے میں بیان کرا میرے پیغمبر
پیغمبر دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سوئی دے نال تروپے لا رہی ہے نہ کپڑا سیندی پئی ہے اور میرے پیغمبر گھر دے اندر داخل ہوئے نے اتنے وچ جناب چراغ بلدا پیا چراغ بجھ جاندا ہے نہ حضرت امی عائشہ انج کر کے اپنی سوئی لبنا شروع ہو گئیاں سوئی گم ہو گئی میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ نی پیاری عائش نی پیاری عائش آپ اپنی بیوی نو پیار دے نال عائش کیا کردے سی ساڈی ماں ہے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نہیں پیاری عائش کی لبدی پئی ہے محبوب جی میری سوئی گم ہو گئی میں وہ لبدی پئی آئی نبی علیہ السلام مسکرایا فرماندے نے نی کملی عائشہ بواں ہنیریاں دے وچ وی کدی سوئی لبھی ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام انج کر کے مسکرائے نہیں میری ماں بیان کر دی نبی پاک دی دنداں دی روشنی دی وجہ تو میری گواچی ہوئی سوئی لب جاندی ہے آئیے لوگوں سنو مقام محمد میرے پیغمبر دا مقام سنیے میرے پیغمبر دا مقام سنیے اور سمجھیے اپنے پیغمبر نو جتھے تیرا نبی آ جائے اتھے کسی اور دی چل سکتی نہیں جتھے میرا نبی آ جائے اتھے آدم دی چل سکتی ذرا بول دے آنا جتے میرا نبی آ جائے تے نوح علیہ السلام دی چل سکتی جتے میرا نبی آ جائے تے زکریا دی چل سکتی میں نہیں کہہ رہی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے پھر میں انج بھی ترجمانی کر جاواں جتے میرا پیغمبر آ جائے اتھے میری ذات دی چل سکتی میرے باپ دی ذات دی چل سکتی میرے خاندان دی کوئی بات چل سکتی اج دے کسی بھی بڑے دی بات چل سکتی اگر کوئی انج کر کے آتے کہ میری بات منو پیغمبر دی بات چھوڑ دیو تسی منو گے تسی کہو گے نہ تے گستاخیاں پیا کردا ہے او کتے میرے سونی سرکار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی گل یاد آ گئی او ساری زندگی مکے دی اندر رہندے ہویا کدی بھی گھوڑے تے بیٹھ کے سواری نہیں کیتی امام صاحب نو کسی نے پوچھیا امام صاحب جی بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دی گل غالباً امام صاحب نو کسی نے پوچھا امام صاحب او تسی گھوڑے تے بیٹھ کے سواری کیوں نہیں کر دے آخ دے پہ نے امام صاحب میں کس طرح گھوڑے تے بیٹھ کے سواری کرا جتھے میرے پیغمبر دیاں تلیاں لگیاں ہون میں کیویں گھوڑے تے بیٹھ جاواں جتھے میرے پیغمبر دے قدم مبارک لگے ہون میں کس طرح گھوڑے تے بیٹھ جاواں لوگ حدیث دے امام مالک رحمت اللہ نے اپنے پیغمبر دا کتنا مقام کیتا ہے کتنا اپنے پیغمبر دا احترام کیتا ہے اج تو بھی تے تیرے سامنے حدیث آ جائے نبی پاک جی تو کیا کرا مننا وصدقنا اور میں سب کچھ چھوڑ دیا میں سب کچھ قربان کر دیا میری جمع پونجی لگ دیے تے لگ جائے پر میں اپنے پیغمبر دا در نہیں چھڑ سکتا اپنے پیغمبر دی بات نہیں چھڑ سکتا آئیے جامعہ ترمذی سامنے رکھ لینے جامعہ ترمذی سامنے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ میں حتیم دے مقام دے اتے آرام فرما رہا ہوں آسمان تو اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیج دیتے نے اس حدیث تے غور کرنا پھر سارے انج سمجھو ساری گلاں باتاں دا آج انشاءاللہ تعالی نچوڑ کڈنا ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تعالی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں آرام فرما رہا تے میں پہلے گل کر دیتی آپ دی اکھاں سوندیاں سی پر دل بولو دل جاگتا ہوندا سی آپ فرماندے نے 2 فرشتے آئے نے آگ ایک دوجے نو خطاب کیتا ہے ایک کہندا ہوا کیا اے اوہی ہے جن دی طرف سانو بھیجیا گیا ہے دوسرا کہندا نام ہوا ہاں اے اوہی ہے جن دی طرف سانو بھیجیا گیا ہے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو بھیجیا ہے اور ساری انسانیت دے سامنے اپنے پیغمبر دا مقام رکھنا چاہندے نے اللہ پاک سمجھانے چاہندے نے او سنو بعد وچ آن والے ہو بھاواں کوئی اہل حدیث پڑھا ہوے بھاواں کو میرا دیوبندی پڑھا ہوئے بھاواں کو میرا بریلوی پڑھا ہوئے بھاواں کو میرا اہل تشیفیر ہوئے سارے اندے سامنے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دا مقام رکھیا ہے حسن و حسین دے نانا دا مقام رکھیا ہے اما فاطمہ الزہرا دے بابے دا مقام رکھیا ہے ابو بکر دے پیر دا امام دا مقام رکھیا ہے اللہ پاک فرماندے نے 2 فرشتے آئے نے انج کر کے ترازو لا دیتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ایک پلڑے دے اندر مینوں بٹھا دیتا گیا ہے دوسرے پلڑے دے اندر میری امت دے وچ ایک بندے نو بٹھا دیتا گیا ہے
آپ فرماندے نے جدو انج کر کے ترازو تاں چکیا گیا ہے میں پارا ہو گیا وہ بندہ ہولا ہو گیا ہے پھر میری امت دے وچوں 10 بندیاں نو اٹھا کے اس ترازو دے اندر رکھ دیتا گیا ہے فرماندے نے میں پھر بھی وزنی ہو گیا وہ پھر بھی اولے ہو گئے نے پھر حتیٰ کہ 100 بندے اٹھا کے اس ترازو دے اندر رکھ دیتا گیا ہے آپ فرماندے نے میں پھر بھی وزنی ہو گیا وہ پھر بھی اولے ہو گئے نے پھر آپس دے اندر ہم کلام ہو کے کہندے نے آپس دے اندر ایک دوجے نال گفتگو کردے نے اس امت دے وچوں 1000 بندہ اٹھا کے ترازو دے اندر رکھو تو صحیح میرے پیغمبر دا مقام تولو تو صحیح نہ انج کر کے 1000 بندہ جس ویلے ترازو دے اندر رکھیا گیا ہے او میں کیویں آکھاں کہ 1000 بندہ بھی میرے آقا دے قدماں دے اندر خاک جڑی ہے اس دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے میرے پیغمبر نے فرمایا 1000 بندے ہولے میں پھر بھی وزنی ہو گیا پھر آپس دے اندر کہندے نے او انج کرو اسی کتھے بندیاں دے نال اینو تولنے پھرنے اگر ساری آدمیت نو اٹھا کے اگر ساری انسانیت نو اٹھا کے بھی ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے پھر بھی مقام محمد سب تو بلند ہوئے گا پھر بھی میرے پیغمبر دا مقام سب تو بلند ہوئے گا نا پھر میں انج کر کے پیار دی گل کرا چلتا جاوانا میں کہنا وا کہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھیرا نام محمد دا سب نام سونے ولیاں دے ہے بکھیرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چری چام محمد دا سب نام سونے نبیاں دے ہے بکھیرا نام محمد دا مالو زردی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تشایاں کسے کم دے زر مال تشایاں کسے کم دے جو بنے دا غلام محمد دا سب نام سونے نبیاں دے ہے بکھیرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دی حلیرانو وار کے تن دی حلیرانو وار کے تن دی حلیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھیرا نام محمد دا اے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا مولا جاوے کے مجمع و منظر جاوے کے مجمع او منظر جت ہے آرام محمد دا سب نام سونے نبیاں دے ہے بکھیرا نام محمد دا آئیے لوگ غور کرتے جانا میرے پیغمبر دا مقام سمجھیے میرے پیغمبر دا مقام سمجھیے جڑا بندہ جتنا زیادہ بڑا ہوندہ ہے اتنا زیادہ مقام زیادہ ہوندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوگی آخری گلاں باتاں کریے تے اپنی بات نو مکائیے پھر کدی انشاءاللہ موقع ملیا تے گل بات ہوئے گی میرے پیغمبر دا مقام سامنے رکھ لیجئے نا آج ایک کی گال بات سمجھیے ایک فقیر تیرے سامنے اپنے پیغمبر دا مقام رکھ کے گیا ہے کہ جس دا میں تے تو امتی آئے اللہ دی قسمیں ساری امتاں باچ جنت جان گیا میرے پیغمبر دی امت پہلے جنت جائے گی اور اس امت وچوں بھی تفریق ہو گئی
آپ نے فرمایا میری امت دے غریب پہلے جنت جان گے. اسی ہاں جی دولتاں کٹھیاں کرن لگے ہیں. جنت پہلے جانا چاہنا تو نسخہ ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ. اللہ مینو مسکینی دی حالت چ زندہ رکھ، مسکینی دی حالت چ اپنے کول بلا لے. میرے پیغمبر نے فرمایا آئیے حضرات دی وقار غور کر دے جانا. میرے پیغمبر آپ فرماتے نے کل قیامت دے دن مجمع لگیا ہوئے گا. حضرت آدم تو لے کے قیامت دیاں کندا تک ساری انسانیت کٹھی ہوئے گی. کتے یہودیت بھی کٹھی، کتے عیسائیت بھی، کتے کیتھولک بھی، کتے جناب مجوسی بھی آ گئے، کتے دہریے بھی آ گئے، کتے میں تے تو بھی رلدے پھرتے ہوواں گے نائی. سارے کٹھے ہوواں گے اتھے جناب مجمع لگیا ہوئے گا. آپ فرماندے نے بڑا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا. سورج سوانے سے دے برابر ہوئے گا. کل قیامت دے دن دیاں سختیاں بڑیاں نے. اللہ نے انج کر کے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. جس دن آسمان پھٹ جائے گا، جس دن ستارے جڑ جان گے، جس دن سورج جناب والا بے نور کر دیتا جائے گا، جس دن قبراں نو کھاڑ دیتا جائے گا تے مردے باہر ہون گے. اللہ نے قرآن مجید دے اندر سورۃ الحج دے اندر دوسری مقرات دے اندر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. اللہ فرماندے نے قیامت دے دن دیاں سختیاں اتنی ہون گیاں، ماں اپنے دودھ پیندے بچے نو گرا کے چلی جائے گی. حضرات جی وقار ہن جڑا نقطہ میں تینوں سمجھانا چاہنا وا، اتنی سختی والا دن نے. اج کون ہے جڑا اپنی امت دے لوگاں دے کم آئے گا؟ اج کون ہے جڑا اپنی امت دے لوگاں دی سفارش کرے گا؟ او پتہ تے ادو لگدا ہے جدو ایم پی اے بھی کم نان تے ایم این اے بھی کم نان. پھر بندہ کہندا ہے چلو چلیے ہن ڈی آئی جی کول چلیے، ایس پی کول چلیے، او بھی کم نان تے وزیر اعلی بھی کم نہ ہے. بندہ جا کے وزیر اعظم دا بوا کھٹکھٹاندا ہے. سارے انبیاء دا وزیر اعظم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اج کم آنا ہے. کتے لکھے ہے لوگ چل دیاں بابا جی ابراہیم علیہ السلام کو جان گئے. بابا جی اللہ پاک نے تنوں خلیل اللہ بھی آکھے ہے. اللہ پاک نے آکھا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تیرا خواب بھی سچا ہو گیا ہے. اللہ نے تانوں بڑا مقام دیتا ہے، چلیے چل کے ساڈی سفارش کر دیجئے. حضرت ابراہیم فرمان کے نا میں اج سفارش نہیں کر سکتا، میں اج سفارش نہیں کر سکتا. لوگ چل دیاں اپنے ابا جی کو حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے. ابو جی چلو تسی اج ساڈیاں سفارشاں کر دیو، اسی بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے پاپی، بڑے گناہ لے کے آ گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمان کے نا اج میں سفارش نہیں کر سکتا. لوگ چلدے بات مختصر کر دے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے چلے جان گے. عیسیٰ جی اللہ نے تانوں بڑا مقام دیتا ہے، تانوں بڑے معجزات دیتے، بغیر باپ دے تانوں پیدا فرمایا ہے. اللہ پاک نے بچپن دے اندر تہاڈی زبان دے وچوں کلمات ادا کیتے نا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تسی بچپن دے اندر دعائیاں دے دتیاں کہ اللہ نے مینوں کتاب بھی دتی ہے تے اللہ پاک نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے. تسی چلو ساڈی سفارش کرو. اللہ نے تانوں معجزات بھی بے شمار قسم دے دتے نے. کتے تسی مٹی دا پرندہ بنا کے تے پھوک مار دے سو تے اللہ دے حکم دے نال اڑنا شروع ہو جاندا سی. کدی تسی مردیاں نو ہاتھ رکھ دے سو، ہاتھ پھیر دے سو تے اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ ہو جاندے سی. کدی تسی انھیاں دے تے ہاتھ پھیر دے سو، اللہ دے حکم دے نال انھے دیکھنا شروع ہو جاندے سی. اج چلو ساڈیاں سفارشاں کر دیو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کہ میں نہیں جا سکدا، پر ایک نسخہ تانوں میں دے دینا وا، ایک در میں تانوں دکھا دینا وا، ایک بوہا میں تانوں دکھا دینا وا، ایک نبی دی طرف تہاڈی میں رہنمائی کر دینا. حضرات عزیزگار ہن میری گلاں باتاں نہ چھوڑ سمجھ دے آنا اور میرے سارے جمعے دا خلاصہ سمجھ دے آنا کہ او کیڑا نبی ہے جن طرف انبیاء کہندے نے کہ او ہوے تے ساڈی چل سکدی نہیں، اگر او ہوے تے ساڈی بات منوا
فرمائی جا سکتی نہیں، اگر ہوئے تے ساڈی حدیث نہیں، اگر ہوئے تے ساڈی کوئی گل بات نہیں چل سکتی۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول چلے جاؤ۔ جدو آقا علیہ السلام کول جان گے میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت نو پیچھے لے کے اینج کر کے اللہ دی عدالت دے اندر چلا جاواں گا، میں کہاں گا سونیا ربا میں اپنی امت نو لے کے آیا ہاں، میرے سویں پاپی بھی گناہگار تے خطا کار بھی ہون گے، کتے شرابی بھی ہون گے، کتے جناب اللہ بے نمازی بھی ہون گے، اپنے پیغمبر دے حمد دے جھنڈے دے تھلے حضرت آدم تو لے کے ساری انسانیت کٹھی ہوئے گی۔ انج کر کے میرے نبی نے فرمایا میں 7 دن تے 7 راتاں لمبا سجدہ کرانگا، اللہ دی حمد بیان کرانگا، اللہ دی ثنا بیان کرانگا۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک نے کہنا اے میرے سونے نبی جی اپنا سر اٹھائیے، منگو کی منگنا چاہندے ہو، منگو کی منگنا چاہندے ہو۔ اج سارے ویکھ لین کہ جھکنا کس نو سونا لگتا ہے تے دینا کس نو سونا لگتا ہے۔ اج سارے عقیدے دی بات بھی سمجھ لین کہ کیڑا اللہ دے سامنے جھک کے رو رو کے عرضہ پیا کردا ہے تے کون ہے جڑا اپنے نبی نو کہہ رہا سونیا تو آکھ صحیح میں تیری گلاں باتاں مندا جاواں گا۔ میرے نبی نے انج کر کے سفارش کرنی ہے، آپ فرماندے نے میں مشرک بندے دی سفارش نہیں کرنی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے میرے واسطے حوض کوثر لگا دینا ہے، میں حوض کوثر دے کھڑے ہوواں گا، انج کر کے لوگ آ رہے ہون گے غرم محجلین، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے۔ کی مطلب وہ وضو کردے ہون گے، نمازاں پڑھدے ہون گے تے انہاں دے وضو والے کدے چہرہ چمک رہا ہوئے گا، نمازیاں دے چہرے چمک رہے ہون گے تے بے نمازی نوجوانوں خصوصی طور تے تانوں پیغام ہے اللہ دی قسمیں آجے فتنیاں دا دور جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو فتنے آن گے نا فتنے آن گے تے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر سکونت اختیار کر گیا یا اللہ دے نال یا گھر دے نال بس وہ بندہ فتنیاں تو بچ جائے گا۔ آج دا دور ہے بہت جلدی موت آ رہی ہے۔ پرسوں چوتھ میں ایک اپنے دوست نو بہت قریبی دوست جتنی ان دی تعریف کیتی جائے اتنی تھوڑی ہے، اللہ دی قسمیں اتنے خونی رشتے کم نہیں آندے۔ 3-4 سال پہلے میں اتھے گیا سرگودے دے اندر، وہ بندہ اہل حدیث ہویا تے بعد دے وچ کوئی چیز آپ کھاندا سی پہلے مینوں کھواندا سی، اتنی محبت اس نے کی تھی کہ قاری صاحب میں اگر ڈگ بھی گیا 4 بجے 3 سال تک بیمار پیا رہا، قاری صاحب پھر بھی جننے جوگا میں ہیں تواڈے واسطے کام آواں گا۔ اللہ دی قسم راتی میں آ رہا سی سارے سفر روندا گزر گیا کہ ایسے مخلص بندے نہیں ملتے اور موت بہت جلدی آ رہی ہے، اسی بہت جلدی اپنی موت دی طرف جا رہے ہیں تے آ جاؤ اللہ دے نال پیار بنا لو۔ اپنے نبی دے جھنڈے تھلے اگر کٹھا ہونا نا انشاءاللہ تعالی سارے گئے انشاءاللہ تعالی تے بے نمازی بندیاں دا کی بنے گا؟ ہاں جی میرے پیغمبر نے فرمایا ہوتے وضو والے اعضاء چمکتے کھون گے، اے او بندے نے میں خوش ہو رہے ہواں گا کہ میری امت دے لوگ آ رہے نے، نمازی بندے آ رہے نے، راستے دے اندر دیوار حائل کر دیتی جائے گی، میں کہاں گا جبریل انہوں کیوں ڈک لیا گیا ہے، انہوں کیوں روک دیتا گیا ہے، آج انہوں پانی پین دیو۔ آپ فرماتے نے کئی تے ایسے بھی ہون گے میں انج کر کے پیالیاں دے نال پانی پلا رہا ہواں گا۔ آپ فرماتے نے میری امت دے علماء، میری امت دے علماء جنہوں نے ساری زندگی مسجد دی خدمت کی تھی، علماء نو تان نہ دیا کرے، علماء نو برا بلا نہ کیا کر۔ اللہ دی قسمیں کتے تیری فوتگی دے ویلے کتے مردیاں نو غسل دیندے سونے لگ رہے ہوندے نے، کتے رو رو کے جنازے پڑھاندے نے، کتے رو رو کے میت نو قبر دے اندر اتار کے بھی روندے پھردے ہوندے نے۔ انہوں نے تیرے کو نمانیاں نے کی لے جانا ہے، تو 7-8 ہزار تنخواہ دین لگے بھی رونا ہونا ہے، نا آپ فرماندے نے میری امت دے علماء آن گے میں انج کر کے بکاں دے اندر پانی لواں گا تے میری امت دے جڑے علماء ہون گے انہاں دے ہوٹ ہون گے تے میریاں تلیاں ہون گیاں، انہاں دے ہوٹ میری تلیاں نو لگ رہے ہون گے۔ علماء دی شان ہی نہیں سمجھتے اسی، علماء دا مقام ہی نہیں ہے۔ اسی ساری زندگی بھی حضرت نمازاں پڑھ دے رہیے، آپ نے فرمایا میری امت دا عالم ستا رہے، زاہد ساری رات مصلے تے کھڑا رہے، پھر بھی عالم دا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے علماء نو میں کر کے بکاں دے نال پانی پلاواں گا،
دعا کرو اللہ ساڈا شمار بھی انہاں چوں کر دے۔ آپ فرماندے نے جڑے لوگ ڈک لیتے جان گے میں پوچھاں گا جبریل انہاں نوں کیوں روکیا گیا ہے؟ لے مسئلہ سمجھ لائے، لے بات سمجھ لائے، میں بات ساری دن چوڑ کر کے تیرے دماغ دی کھڑکی کھول کے اس دے اندر فٹ کر دیتی ہے۔ سن میرے پیغمبر دا مقام ایتھے کم آ رہا، میرے پیغمبر دا مقام جبریل کہن گے سونیا تسی دنیا تو چلے گئے سی، انہاں نوں تواڈے دین تے اعتبار رہا ہی کوئی نہیں سی، اے تواڈے جان تو بعد اپنے اپنے گنڈ لگے ہوئے سی، کوئی اپنی اپنی گلیاں کچدا پھردا ہے، کوئی اپنے اپنے رسم و رواج لے کے آ گیا ہے، کوئی کہندا نا نا میں کس طرح مقام محمد نو سمجھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اے بندہ اپنے دین پیچھے لگ گیا، جویں نے آکھیا کسی نے میں ٹر پیا، نہ قرآن کھولیا نہ حدیث کھولی۔ آؤ لوگو اج ٹائم ہے، اج ویلا ہے، اج کھول لیجیے جڑیاں دو چیزاں میرے آقا چھوڑ کے گئے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن دوسری حدیث ہے۔ میری امت قیامت دیاں کنڈا تک گمراہ نہیں ہو سکتی جدوں تک ہاتھ دے اندر قرآن ہوئے گا، سجے ہاتھ دے اندر قرآن، کھبے ہاتھ دے اندر میرا فرمان ہوئے گا، میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماندے نے انہاں نوں کیوں ڈکیا گیا؟ جبریل کہن گے سونیا تہاڈیاں گلاں باتاں نہیں منیاں، آئی حضرات زی وقار میں بات سمجھانا چاہنا وا۔ نماز دا مسئلہ آ جائے نماز محمدی تلاش کریا کرے، زکات دا مسئلہ آ جائے ویکھیا کر کہ میرے پیغمبر نے زکات کس طرح نکالنے دا حکم دیتا ہے، سال کے بعد چھوٹی عید آندی ہے ویکھیا کر میرے پیغمبر نے صدقۃ الفطر دا کی حکم دیتا ہے، نال رمضان دے روزے آندے نے ویکھیا کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح روزے دی نیت کروائی ہے۔ رمضان دا ویلا آندا ہے رات نو قیام اللیل دا شجر روایت ویکھ لیا کر اماں جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی رات دی نماز کی ہویا کردی سی، نال میرے پیغمبر دا اسوہ سامنے رکھیا کر، ہر ویلے میرے پیغمبر دے ترانے گایا کر۔ اللہ دی قسم جس ویلے تو میرے پیغمبر دی ہر ویلے سامنے بات رکھے گا، حدیث سامنے رکھے گا، فرمان سامنے رکھے گا، ایک ویلا ایسا بھی آئے گا نبی پاک دے درود و سلام دی بارش بھی کرتا رہے گا، کتے سویر نو کتے دوپہر نو کتے شام نو کتے رات نو سون تو پہلے بھی ترانے پڑھتے ہی سو جائیں گا، کتے ستے ستے میرے پیغمبر دا دیدار ہو گیا تے سمجھنا بیڑا پار ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔